بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے ضیاء النبی کتاب کا تعارف پڑھا تھا اور ان کے مصنف پیر محمد کرم شاہ الازہری کی ڈیٹیل دیکھی تھی۔ کتاب کا آغاز انہوں نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 سے کیا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جو بادشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے اور غالب و دانا ہے۔ اسی نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں حکمت و کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اور لوگوں میں دوسروں کے لیے بھی بھیجا جو ان میں ابھی شامل نہیں ہوئے، اور وہ غالب و دانا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ ان آیات سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نزول ہوا تو اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ کھلی گمراہی میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم کیا کہ ہم انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ہم سب پہ رحمت بن کر آئے اور ہم سب کو اس گمراہی سے نکال کے واپس انہوں نے اللہ کے راستے پہ لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گزرے ہوئے 570 سال ہو چکے تھے۔ اتنی سی مدت میں آپ پر جو کتاب انجیل نازل ہوئی اس کو بنی اسرائیل نے بالکل تبدیل کر دیا تھا، اس کی ساری تعلیمات کو، اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے تھے، اور ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہتا تھا اور سمجھتا تھا صرف وہی ہے جو کہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر چل رہا ہے۔ صرف کچھ ہی لوگ تھے جو کہ ان کی امت میں سے سیدھے راستے پہ چل رہے تھے، اور سب سے بڑا غضب یہ ہوا کہ ان کے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ وہ نبی جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے جھولے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، یعنی میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ میں تو اس کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پہ فائز فرمایا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 ہے۔ اس معجزے سے انہوں نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی بھی گواہی دی، اور یہ بھی بتایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں۔ لیکن ان کے ماننے والوں نے اس قدر تعلیمات کو تبدیل کر دیا کہ اس قدر گستاخی میں شامل ہو گئے کہ ان کو عبداللہ کہنے کے بجائے ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ جس پرپس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے تھے، ابھی وہ پرپس تو فوت ہو گیا۔ جو توحید کا سبق وہ دے رہے تھے وہ تو ختم ہو گیا ان کے بعد۔ اب چھٹی عیسوی کا دور ایک ایسا دور تھا جب کائنات ارضی کے گوشہ گوشہ میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت میں لاحق ہوئی تھی۔ اب آدم کی اولاد صرف خدا فراموش ہی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ وہ کس شاہکار کا نتیجہ ہے۔ ان کی تخلیق کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانیں، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، اور بے خودی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکائیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا دل بھی سبحان ربی اعلیٰ کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بے کسی، بیچارگی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کی بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا بنا لیا، اپنا معبود، اپنا حاجت روا بنا لیا، بجان پتھروں کے سامنے سجدہ ریزی شروع کر دی، درختوں کے آگے طواف کرنے لگ پڑے، کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مروب ہوئے تو اس کے سامنے بھی جاتے تھے، کسی بھی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اگر کسی ہستی کی طرف انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم رب تھا، جس نے ان کو اپنے انگنت احسانات اور کرامات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اس بنی مکرم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ دنیا کا نقشہ دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اس وقت مکہ کا جو شہر تھا نا، وہ دنیا کے نقشے پہ بالکل ایسی حیثیت رکھتا تھا جیسے انسان کے جسم میں دل کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر ہم مکہ مطلب عرب سے ہم مشرق کی طرف دیکھیں تو ایران دکھتا تھا۔ اب ایران میں شہنشاہیت کے خاندانوں کی شہنشاہیت تھی۔ اس سے مشرق میں جائیں تو وہاں برصغیر ہند تھا، وہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں تھیں۔ اب ایران اور برصغیر کے شمال میں دیکھیں تو وہاں چین ہے، چین میں صنعت و حرفت ہے،
علوم و فنون کی انتہا ہے، پھر وسعت آبادی ہے، پھر اب عرب سے ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو وہاں پہ خاندانوں کی اگین کیسر خاندانوں کی شہنشائیت ہے، علم و حکمت کی یونیورسٹی ہیں، بڑے بڑے علماء و فضلاء ہیں. اور عرب کے جنوب پہ دیکھیں تو افریقہ ہے. لیکن افریقہ کا جو بر اعظم تھا نا، وہ اس وقت بھی جہالت میں، بربریت اور وحشت کے اندھیروں میں غرق تھا. لیکن اس بر اعظم کا ایک ملک جسے مصر کہتے ہیں، انسانی تاریخ کی تمام محققین کے نزدیک تہذیب و تمدن کا یہ اولین مرکز تھا. اب 6 صدی عیسوی میں اگرچہ اس کی آزادی چھن چکی تھی اور وہ رومی سلطنت کا ایک مفتوحہ صوبہ تھا، لیکن اس کے باوجود علم و فضل اور فلسفہ و حکمت میں اب بھی وہ کسی کو اپنا ہمسر نہیں سمجھتا تھا. ان کی اس وقت کی دنیا کے یہ چند ایسے ممالک تھے جن کو مہذب اور علم و دانش کا گہوارہ ہونے کا غرور تھا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے حکمرانوں اور اعلیٰ ہمت اور بلند پایا سپہ سالاروں کے باعث اپنی فتوحات کا دائرہ بھی بہت وسیع کر لیا تھا. اب ان کی وسعت دیکھ کے آج بھی حیرت ہوتی ہے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کی ایک جھلک دیکھیں تو یہ حقیقت پتہ چلتی ہے کہ علم و حکمت کے ان مدعیوں نے انسانیت کو ذلت کے کس گڑھے میں دھکیل دیا تھا. فتوحات کی بے مثال وسعتوں کے باوجود وہاں کے جو باشندے تھے نا، کس قسم کی محرومیوں اور مایوسیوں میں جکڑے ہوئے اور گھرے ہوئے تھے، اور ایسی زندگی بسر کر رہے تھے جو کہ انسانیت کے کسی درجے میں نہیں آتی تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس حالت میں انسان کس قدر پستیوں میں گرا ہوا تھا کہ اللہ پاک نے اس کنڈیشن میں وہ ہمارے شان والے نبی بھیجے، اور انہوں نے انسان کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچا دیا. یعنی کہ اس ساری بات چیت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ سراپا یمن و برکت ہستی کے قدم رنجا فرمانے سے انسانیت کے خزاں زدہ اور اجڑے ہوئے گلشن میں جو بہار آئی، اس کا ہم ابھی کچھ نہ کچھ تو اندازہ کر سکیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا ایک ٹاپک ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ابھی نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ مختلف سلطنتیں پڑھیں گے. اللہ حافظ.